کی تعیناتی ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے، اور اس پہ سوالات اٹھائے گئے. اور آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم بھی جو ہے وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھی، تو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا. اور 27ویں ترمیم کی جاری کرنے سے جسے کہتے ہیں جب تک 27ویں ترمیم منظور نہیں کرا لی گئی اس جو رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا. دوسری وجہ اس رپورٹ کی شائع کرنے کی شاید یہ ہو سکتا ہے بہت ساری جو ماضی کی رپورٹیں ہیں، میں نہیں نام لوں گا، پھر اسی کو آپ لوگ چلائیں گے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں. تو شاید یہ اس طرح جاری نہ ہوتی اگر آئی ایم ایف اس پہ شرط نہ لگاتا کہ یہ جو ہے ہم آپ کو اگلی قسط جاری نہیں کریں گے. اور آپ کی اگلی جو بورڈ کی میٹنگ ہے جو 8 دسمبر کی طے ہوئی، وہ شاید اسی یقین دہانی پہ طے ہوئی کہ تاکہ جو ہے حکومت یہ رپورٹ جاری کرے گی تو وہ بورڈ کی میٹنگ طے ہوگی. آپ کو بھی یاد ہوگا 15 نومبر کا تو آئی ایم ایف جا چکا، 15 اکتوبر کا تو آئی ایم ایف جا چکا تھا. زیادہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے میں آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ اور قسط جاری ہو جانی چاہیے تھی. بہرحال آئی ایم ایف کے پاس بھی ترک کا پتہ تھا، اور آئی ایم ایف نے جو ہے اس کو کھیلا اور یہ رپورٹ جاری ہو گئی. اب یہ جو رپورٹ ہے جس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے 186 پیج کی، اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو یہ رپورٹ اس طرح رات کے اندھیرے میں نہیں جاری ہوتی. یہ جو ہے دن کے اجالے میں باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی، اور اس کو لکھا آئی ایم ایف نے ہے. اور اگر یہ وہی بندہ رپورٹ نہیں شائع کر سکتا، یہ حکومت کیوں چھپ رہی ہے پیچھے، کیوں نہیں پریس کانفرنس؟ ویسے تو بات بات پہ پریس کانفرنس کر دیتے، کسی کو چھینک آ جائے ان کے مخالف کے تو پریس کانفرنس سے کر لیتے ہیں. اگر کوئی عالمی جریدہ کوئی غلطی سے ان کی تعریف کر دے کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی کسی چیز کی کہ پاکستان میں بہتر ہو گیا ہے، تو خبرناموں کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور 2-3 دن پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اکانومسٹ کا جو بھونڈا جس سے کہتے ہیں ترین، جس کو سوشل میڈیا نے اس کا پورا الٹرا ساؤنڈ کر دیا، اس پہ پوری جو ہے پریس کانفرنس اور سب کچھ سب کے بیانات دے دیے گئے. لیکن اس پہ حکومت نے توفیق نہیں کی کہ پریس کانفرنس کرتے، اعتماد میں لیتے قوم کو. یہ میٹر تو قوم کو اعتماد میں لینے کا تھا، اور ہمیں یقین دہانی کراتے، قوم کو یقین دہانی کراتے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اس کو لکھا آئی ایم ایف نے، حکومت پاکستان نے نہیں لکھا. لیکن حکومت آج کیوں اس پہ خاموش ہے، چھپی ہوئی ہے؟ اس پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی. اس میں کس کس کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ اس میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو خود آنا چاہیے تھا سامنے، نہیں آئے. پھر اس کے بعد جو اس میں جو ایک چیپٹر انکلوڈ ہوا ہے وہ جوڈیشری پہ بہت بڑا چیپٹر تھا. تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، جو لا منسٹر ہیں شاید، ان کو آنا چاہیے تھا، پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. پھر اس میں جو احسن اقبال صاحب، ان کے بارے میں بھی جو ان کے محکمے کے بارے میں بھی اس رپورٹ میں بڑی باتیں لکھی گئی ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا. وزیر خزانہ کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ٹیکس کے معاملات کے بارے میں بہت باتیں لکھی گئی تھی. ایس آئی ایف سی، اب اس کو ایس آئی ایف سی کی پیچھے ویسے تو انیشلی وہ بنی تھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایکٹ کے اوپر ہی. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس وقت مطلب کوئی وزیر نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس میں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ پھر وزیر اعظم اس کے افیکٹو وزیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا. لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا ڈاکومنٹ تھا جو آپ کی اصلاح کے لیے تھا اور آپ کی خامیوں کو اجاگر کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ رپورٹ جس کی وجہ سے اتنی شرمندہ ہو رہے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رپورٹ ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں حکومت کے بقول انہوں نے 5.3 ٹریلین یعنی کہ 5,300 ارب روپے پچھلے 2 سالوں میں صرف جو ہے کرپشن کے پیسے ریکور کیے ہیں. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں ایک فریکشن آف یور، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کرپشن کہہ لیں، بے ضابطگیہ کہہ لیں، یہ اس کا فریکشن ہے اور یہ بھی پورا نہیں ہے. اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی پچھلے دنوں وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان میں ڈیمز بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، تو کہا جا رہا تھا کہ جتنے تمام بڑے ڈیم ہیں اس کے لیے رقم 3,300 ارب روپے چاہیے، اور یہ کتنی رقم بتا رہے ہیں؟ یہ 5,300 ارب بتا رہے ہیں. تو اس سے جو ہے پاکستان میں
2 دفعہ ڈیم تعمیر ہو سکتے تھے. اس سے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے یہ جو ہم انڈیویجولز جو عام لوگ جو اپنی تنخواہ کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, صرف 1000 ارب روپے, مطلب اگر تمام تنخواہ دار طبقے کی جو ہے اس کے اوپر ٹیکس ختم کر دیں تو 1000 ارب بنتا ہے. تو یہ 2 سال کے لیے پورے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے سکتے تھے اگر یہ کرپشن نہ ہوتی, اور یہ جو ہے صرف 2000 ارب روپے اس میں جاتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی جسے کہتے ہیں یہ کرپشن تھی. پھر دوسری بات جو اس میں جو سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ پاکستان میں جو بے ضابطگیاں ہیں, جو ہم نے ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے جو تمام چیزیں کی گئی ہیں, وہ 6.5% آف جی ڈی پی, یعنی کہ حکومت 6.5% شرح نمو کا اضافی اپنے لیے وسائل پیدا کر سکتی تھی. میں نے کیوں پہلی خبر بریکنگ نیوز, کچھ ساتھی آئے بھی ہیں ابھی, وہ بھی سن لیں گے اس بات کو, کہ میں نے پہلی خبر یہ دی تھی کہ جو ابھی تک میڈیا میں نہیں چلی, کہ حکومت نے ایک دفعہ پھر جو ہے 4 دسمبر کو این ایف سی کا اجلاس بلا لیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس این ایف سی اجلاس اور 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کی باتیں بھی این ایف سی کے گرد بھی گھوم رہی ہیں کہ وسائل کی کمی ہے, وسائل نہیں ہے وفاق کے پاس, اور اس کی وجہ سے صوبوں کو بہت زیادہ جا رہا ہے. میں نے پچھلی تفصیلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ صوبوں کو نہیں جا رہا, وفاق کو ہی جا رہا ہے, اور وفاق بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس سے اپنے وسائل کا خود نقصان کر رہا ہے. پھر تیسری اہم چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ ان کی حکومت میں کرپشن کا ایک ڈھیلا بھی ثابت نہیں ہوا. تو یہ اگر ایک ڈھیلا نہیں ثابت ہوا تو پھر اس میں جو صرف 2 سال کا بولا گیا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے موٹی موٹی کرپشن ہے, گندم سکینڈل ہے, ایل این جی سکینڈل ہے, پاور سکینڈل ہے. پچھلے دنوں جو ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی, 1000 ارب تو صرف پنجاب حکومت کی اس کی بات ہو رہی تھی, اور بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں. اچھا جی, اب جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں لکھا جو ایک کیپشن ہے جو اس رپورٹ میں بڑا اہم کیپشن تھا, جو انہیں کیپچر بھی کیا آپ ساروں کے لیے, کرپشن از پرسسٹنٹ اینڈ کوریسو فیچر آف پاکستان گورننس. یہ انہوں نے پاکستان کو خطاب دیا ہے اس رپورٹ میں, یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ کہ کرپشن پاکستان میں ہر وقت قائم رہتی ہے, اور ایک یہ زور زبردستی مطلب ایک جسے کہتے ہیں کوریسو فیچر آف پاکستان گورننس, یہ ہماری گورننس یہ سب کے لیے, یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی ہے, شاید پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی ہے, اور سب کے لیے انہوں نے یہ بات بولی ہے. اب انہوں نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ انہوں نے بات شروع کی ہے کہ کرپشن کی پاکستان میں ابتدا ہی ایلیٹ کیپچر سے, اور اس ایلیٹ کیپچر کی کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں جو ہے ساتھی جو ہیں اس ایلیٹ کیپچر میں انہوں نے شوگر مافیا کا ذکر کیا, اور اس شوگر مافیا میں انہوں نے کیس سٹڈی جو ہے 2018-19 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو چینی برآمدات کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی, جو ابھی پچھلے سال بھی دی گئی تھی, اس کا حوالہ دیا. اس پہ لوگ جو ہیں کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ عمران خان کی گورنمنٹ کا, اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کا بھی ذکر نہیں کرنا تھا ساتھ. وہ یہ تھا کہ ایف آئی اے کی ایک انویسٹیگیشن کرائی گئی تھی, اور وہ خان صاحب نے ہی, اب پچھلی پی ٹی آئی حکومت میں بھی ہوئی تھی, عمران خان صاحب نے کرائی تھی, اور اس کے نتیجے میں جو پلیئر تھے, جو اس میں کھلاڑی تھے, ان کو جو ہے سامنے لایا گیا تھا, جس پہ کارروائی بھی شروع ہوئی تھی, جس کو پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے سارے پھر کیسز ختم کر کے دبا دیا گیا تھا. تو وہ بھی ایک اس ہی رپورٹ میں حوالہ دیا گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چینی کا کرائسس پھر پچھلے سال ہوا ہے, جو چینی کا بھی کرائسس ہے, تو وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے پاکستان میں. اس رپورٹ میں یہ نیکسس ہے آفیشیل پالیسی میکرز کا, اور جو ہے جن کے پاس پبلک اتھارٹی ہے, اور وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ جو ہے کرپشن پاکستان میں بڑھتی ہے اور کرپشن ہوتی ہے, اور یہ سب سے بڑے اس کے بینیفیشری ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کا دی کیپچر آف جوڈیشل انسٹیٹیوشنس, کہ پاکستان میں پہلے تو ایلیٹ کیپچر جو ہے پالیسی سازی اور وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور پھر انہوں نے ہی جو ہے کیپچر کیا ہوا ہے جوڈیشل انسٹیٹیوشن. اور پاکستان میں لیک آف اکاؤنٹیبلٹی, یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں کرپشن فردر انکریج ہوتی ہے, اور ہر کوئی کرپشن کرتا ہے. میں اس وقت ادھر شرازی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پچھلے 3 سال میں
پاکستان میں کرپشن 5,300 ارب کی نہیں بتائی جا رہی. توشہ خانہ کا ایک ہار وہ بھی جو ہے جس کا جو ہے 20 کی جگہ 50% دے دیا گیا, وہ پورا دن چلتا رہتا ہے. اور یہ جو بڑی کرپشن ہے جو اربوں روپے کی, جس سے عوام کا نقصان, جس سے عوام کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کو جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے پورا دن جو ہے وہ مچھی بازار چلتا رہتا ہے. تو یہ اس لیے میں الٹی طرف یہ دیکھ بھی اس لیے رہا تھا کہ یہ چیز ہے. پھر جو ہے اس سے آئی ایم ایف کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کا اپنے اینٹی کرپشن کے اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے, چاہے وہ نیب ہے, ایف آئی اے ہے, صوبائی اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں, اور جو ہے لوگوں کا اس کی وجہ سے پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹیٹ ادارے ہیں, ان سے بھی اعتماد اڑ گیا ہوا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی سرگرمیوں پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں. اب وہ جو بھی حکومت ہے انہوں نے جرنلائز کر کے بات کی ہے. پہلی تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس بے جا پیسہ خرچ کرنے کی طاقت دے دی گئی ہے. بجٹ سے انہوں نے لے لی گئی ہے, وہ پارلیمان میں لے کر ہی نہیں جاتے, خود ہی اپروو کر دیتے ہیں. اب تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ترمیمیں بھی جو ہے بس پارلیمان میں صرف حاضری لگانے کے لیے کی جاتی ہیں, اس پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوتا, چاہے 26 ہو چاہے 27 ہو, اور راتوں رات ہو جاتی ہے. 18ویں ترمیم میں کہتے ہیں 9 مہینے کتنے سیشن ہوئے تھے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ جو جہاں پہ کرپشن کرتے ہیں وہ پروکیورمنٹ پہ کرتے ہیں, جو خریداری ہوتی ہے, اور اس میں انہوں نے اپنے اسٹیٹ کے اداروں کو جو ہے بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے. اور اسٹیٹ کے اداروں کو انہوں نے جو ہے نا اسٹیٹ کے اداروں کے تھرو, فار ایگزامپل اگر حکومت نے سڑک بنانی ہے اور اس سڑک میں اگر کوئی G2G کوئی ادارہ آ جاتا ہے, کوئی حکومتی ادارہ آ جاتا ہے, تو اس کو آپ جو ہے نا پریفر کر دیتے ہیں, اس کے تھرو کرپشن ہوتی ہے اور پھر بہت ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ٹیکس نظام کو بھی اس پہ بات کی کہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ نہایت ہی جو ہے کمپلیکیٹڈ اور مشکل, اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے. جوڈیشری کو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ کمپلیکس ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انٹیگریٹی آف جج ہے, اسی لیے تو ہم 130 نمبر پہ دنیا میں, پتہ نہیں 140 یا 139 کی ریٹنگ میں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ جو ہے کانٹریکٹس, جو سوشل کانٹریکٹس ہیں, اس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے. بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں پراپرٹی رائٹس, آج جو سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے. اور وہ کہہ رہے ہیں ایتھکس اینڈ پریکٹس آف ججز جو ہیں وہ بھی انڈر سیویئر کوشچن ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی جوڈیشری پہ اتنا کھل کے ایک اتنے بڑے عالمی ادارے نے لکھا ہے, اور یہ پوری دنیا پڑھ رہی ہوگی. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, یہ کوئی ہلکی پھلکی رپورٹ نہیں ہے. پھر یہ جو رپورٹ ہے جس کے واپس ذکر کر رہا ہوں, ابھی انہوں نے صرف وفاقی معاملات پہ لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ رپورٹ لکھی ہے اس میں ابھی صوبائی اور صوبوں میں ایک الگ دنیا ہے, وہاں پہ بھی کوئی مطلب کوئی شرافت کے کام نہیں ہو رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ بھی نہیں ہے. اور ایک اسٹیٹ ادارہ ہمارا جو آرمی ہے اس کا بھی انہوں نے اس پہ کہہ رہے کہ ان کے اسکوپ سے باہر تھا. تو یہ دو اس رپورٹ میں ابھی ان کا ذکر نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کے پیچھے بہت بات کی انہوں نے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ کوشچن مارکس ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹیکس ایگزمپشن دے دیتے ہیں, یہ دے دیتے ہیں, یہ ان چیکڈ ہے, اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے اس کو ضروری طور پہ دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 26ویں ترمیم پہ انہوں نے جو ججوں کے کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ اس پہ سوالات اس پہ اٹھائے ہیں. شاید 26ویں ترمیم کا 27ویں ترمیم آنی تھی, اس لیے حکومت نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا کہ ابھی فی الحال ہاتھ ہولا رکھو, ابھی نہ چلاؤ اس کو 27ویں, اور اگر قسط آگے نہ ہوتی تو شاید 28ویں 29ویں بھی کر لی جاتی. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے جو لوگوں کا وہ جو ہے جوڈیشری پہ, اسٹیٹ اداروں پہ, وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ایس آئی ایف سی پہ جو ہے ایک انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جو 10G آرٹیکل ہے اس کی بیسس پہ جو ایس آئی ایف سی کے فیصلے ہوں گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی.
ایک تو آج کل اکاؤنٹیبل فری کرنے کا جو ہمارا ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ استثنا جسے کہتے ہیں، وہ ابھی پتہ لگا ہے اس رپورٹ کے تھرو کہ وہاں پہ بھی ہے. یوزلی ایک قانون پچھلے دنوں پاس بھی ہوا تھا کہ اگر کابینہ کا کلیکٹو فیصلہ ہوگا تو افسران پہ اور تاکہ لوگ کام کر سکیں، لیکن ایس آئی ایف سی کو بھی یہ اس میں پاور دی گئی ہے. اور ساتھ یہ بولا گیا ہے کہ ایس آئی ایف سی اپنی سالانہ رپورٹ شائع کیا کرے. ایس آئی ایف سی اپنی سالانہ رپورٹ شائع کرے جس میں وہ بتائے وہ تمام چیزیں کہ وہ جو ہے، اور گورنمنٹ کی پاور کو لمٹ کیا جائے. گورنمنٹ کی پاور کو لمٹ کیا جائے. جو گورنمنٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب 4 لوگ جو ہے بند کمروں میں جسے کہتے ہیں فیصلے نہیں کریں، آئی ایم ایف میں فیصلے کریں، جو فیصلے پارلیمان میں کریں. اس رپورٹ میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز 21 پیرا میں لکھی ہے کہ پاکستان کی آبادی کی 60% سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ 30 سال سے نیچے ہے، اور وہ جو ہے اب ان کی جو ہے پاکستان کی کرپشن اور اس پہ جو ہے ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ اسٹیٹس جو ہے اور جو سروس ڈیلیوری لیول ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اس پہ کنٹرول کرے، ورنہ اس کا جو ہے عوام کی طرف سے رد عمل آ سکتا ہے برے طریقے سے. اس کے علاوہ جو ہے آئی ایم ایف نے یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں 15 انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ویکنسز جو ہے جس میں ایس سی سی پی ہے، اسٹیٹ بینک ہے، جوڈیشری ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہے، 15 انہوں نے ریفارم پرپوز کیے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اگلی پاکستان کے لیے نئی پری کنڈیشنز ہیں جس پہ عمل کرنا ہے. اب میں اپنے آخری حصے میں آ جاتا ہوں تاکہ پھر اب بات چیت آپ لوگوں سے بھی سوالات ہو سکے. سمری کیا ہے اس تمام چیزوں کی؟ کرپشن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹمیٹک اور سب سے زیادہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے پورلی پرفارم کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ریونیو کلیکشن میں ہمارا فرق آ رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری پبلک سپینڈنگ ہے، حکومت جو ہے بے دردی سے پیسے خرچ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پچھلے 3 سالوں سے کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کانٹریکٹ انفورسمنٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ کرپشن جوڈیشری پہ انہوں نے ڈال دیا کہ وہ ناکام ہو گئی اس ساری چیزوں میں. ٹرسٹ ان انسٹیٹیوشنز ختم ہو چکا ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلی جو ہے انہوں نے کرپشن سے ریلیٹڈ بتائی ہے. انہوں نے کہا گورننس آپ کو بہتر کرنی ہے، ٹیکس یہ جو ایگزیمشنز دی ہوئی ہیں، ایس آر اوز نکالے ہوئے ہیں، ریجیمز نکالے ہوئے ہیں، ان ساروں کو سیدھا کریں آپ. اور یہ جو ایڈ ہاک آپ جو ہے راتوں رات کوئی آتا ہے کسی بڑے کے پاس تو وہ اس سے جو اعلان ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن وہ قانون سازی ہو کے پاس ہو جاتا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس سے آپ جو ایکسپینڈیچر جو آپ نے ایگزیمشن دی ہوئی 4.6% بچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایف بی آر ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ اٹانومی دی ہوئی ہے، پور انٹرنل کنٹرولز ہیں اس کے، ویک ایچ آر سسٹم ہے، یعنی کہ ان کی بہت ہی ایچ آر سسٹم خراب ہے، انٹیگریٹی کے سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں، اور ان کی ڈیٹا کلیکشن اور ویک ڈیٹا اس پہ یہ جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے بات کی تھی کہ ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک کا درآمدات کا ڈیٹا اور جو پی بی ایس کا ہے ڈیٹا، وہ اس میں بہت بڑا فرق آ گیا $21 ارب کا، جس کو ابھی تک حکومت نکالی اور آئی ایم ایف بھی. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی کہاں سے؟ یہ ویک بجٹ جو ہم بناتے ہیں، یہ بجٹ بنانے کا جو پروسیس ہے اس کے اندر سے کرپشن شروع ہوتی ہے. پھر سپلیمنٹری گرانٹس ہر روز، اب کل بھی ای سی سی تھی، اس میں سپلیمنٹری گرانٹ ہر روز ہم دیتے رہتے ہیں. پھر یہ احسن اقبال صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے یہ جو پی ایس ڈی پی ہوتی ہے یہ جو ہے اس کے بھی فریگمنٹڈ پولیٹیکل اپروول ہوتے ہیں، یعنی اسکیمیں دینا، الٹے مطلب اپنی مشہوری کے لیے کام کرنا. آج کل تو یہ ٹوپی جو ہے پنجاب حکومت نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو انہوں نے بات کی ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے جو قرضے کی مینجمنٹ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے ہیں بہت زیادہ. ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان اوور ریگولیٹڈ ہے. یہ اوور ریگولیٹڈ کا مطلب یہ کہ ہر چیز پہ قانون سازی، ہر چیز پہ قانون، چاہے ٹیکس کی یہ وہ، اس کو آپ کم کریں اور اس کو جو ہے بہتر کریں. اوور لیپنگ ایجنسیز ہیں، ایک ہی کام کرنے کے جو ہے نا ایجنسیز کے اوپر ایجنسیز کے اوپر ایجنسیز. مثال دیتا ہوں کہ یہ تورخم سے اگر آپ باہر جاتے ہیں، کوئی کسٹم ہوتا ہے یا کوئی، تو وہ ادھر بتا رہا تھا کوئی کہ 12 سے 13 ایجنسیز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک سے آپ کو کلیئرنس لینی ہے، ہر ایک سے آپ نے یہ کرنی ہے. تو اس کی بات کر رہے ہیں. ریگولیٹری انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں فائنانس سیکٹر میں، یعنی کہ اسٹیٹ بینک کو آپ انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، ایس سی سی پی کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، اور ایس او ای کی گورننس پہ بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں کرنی ہوں گی. بس آخری ایک آدھ دو باتیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیوی ریلائنس، انہوں نے اینٹی کرپشن کے بارے میں کہا ہیوی ریلائنس اور نیب وائڈلی سین ایز پولیٹیسائزڈ، یہ انہوں نے بات کی ہے. پور کوآرڈینیشن بٹوین نیب، ایف آئی اے، پروونشل اکاؤنٹ، یہ جو ہے اینٹی کرپشن ایجنسیز. اور اس کے بعد ایسٹ ڈکلیریشن پہ بات کی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک تو ہمارے آپ کے ایسٹ ڈکلیریشن ہے اس پہ بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جس کے پاس بیچارے کے جو ہاتھ چڑھ جائے اس کے تو 10 لاکھ تمہارے پاس کیسے آ گئے، اس کا جو ہے پیچھا نہیں چھوڑا جاتا. اور جس کئی ہو کہ اربوں روپے ہوں، بڑی بڑی چیزیں چلا رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، پوچھا نہیں جا رہا. اسی ایسے ڈکلیریشن پہ انہوں نے 2026 میں جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اس کو بھی شامل کر دیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں بھی سول سرونٹس کو تو شامل کر دیا ہے، لیکن میرے خیال سے ججز اور یہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز پہ ابھی بھی امپلیمنٹیبل نہیں ہے. ابھی تو یہ انہوں نے 26ویں ترمیم تک، اور یہ جو ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا ہے یہ ہے جو کرپشن کا جو 5300 ارب ہے وہ جنوری 2023 سے دسمبر 2024، یہ جو ابھی 11واں مہینے گزر گئے، اس کا ابھی کرپشن کا انہوں نے کوئی حساب کتاب نہیں دیا. اب یہ جو ہے سائز آف گورنمنٹ کہہ رہے ہیں وہ حکومت اپنی کم کرے، اور یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے یہ ان کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے لیے. آخری میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کنکلوڈ کرتا ہے پاکستان میں اسٹرکچرل، سسٹمیٹک اور اکنامک وائڈ ایشوز ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایکسیسو اسٹیٹ پریزنس، ویک انسٹیٹیوشنز، ایلیٹ کیپچر جس کی بات کی گئی، پور ٹرانسپیرنسی، فریگمنٹڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ جوڈیشل انیفیشنسیز. تو یہ جو چارج شیٹ ہے اس پہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ حکومت جو ہے فوری طور پہ یہ جو 5300 ارب کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو 26ویں ترمیم پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو جوڈیشل سسٹم پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو پاکستان کی جتنی بھی اینٹی کرپشن ایجنسیز کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کہ یہ جو ہے یہاں پہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی، یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. اس کو جو ہے اس پہ وضاحت بھی چاہیے، اور حکومت اس پہ باقاعدہ جو ہے آ کے بات کرے. میں صرف کیونکہ خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وزیر خزانہ کے طور پہ، تو پہلی بات میں پھر دہراؤں گا کہ یہ جو 28ویں ترمیم میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی ہوگی ریوائز، وفاق کے پاس وسائل نہیں رہتے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہی تھے کہ وفاق کے پاس غلط بتایا جاتا ہے کہ وسائل زیادہ ہیں، نان ٹیکس ریونیوز تمام دیا جاتا ہے ان کو. یہ جو 4 دسمبر کو این ایف سی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن پھر بھی وفاق نے کیا کیا، ایک نیا کام میں آپ کو صرف آپ ساروں کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. پہلے 3 ماہ کا جو وفاقی فائنانس منسٹری نے جو اپنے اعداد و شمار جاری کیے اس پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کو انہوں نے ڈویزیبل پول سے 882 ارب دیے جو 16% اضافی تھے. اب یہ 16% اضافی جو ہے نا یہ سب کو ملنا چاہیے، چاہے وہ سندھ تھا، کے پی تھا، چاہے وہ بلوچستان تھا. انہوں نے سندھ کو 441 ارب جاری کیے اور 13% ہوئے وہ دیے، کے پی کو 287 ارب اور 12% جاری کیے، اور بلوچستان کو صرف 5% اضافی جاری کیے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق یہاں پہ بھی جو ہے وہ لاڈلا پن پنجاب کا، اور پھر اس کو جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ پروجیکٹس دوسرے صوبوں سے زیادہ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کو اضافی پیسہ دیا گیا ہے یہ تو سوالیہ نشان ہے کہ اتنے پیسوں کے باوجود آپ اتنی کم جو ہے پروجیکٹس کیوں جو ہے یہ کر رہے ہیں، پیسہ جا کر ہے. تو اسی بات سے بہت بہت شکریہ آپ ساروں کا. اچھا صاحب آپ یہ بتائیے کہ پوری چارج شیٹ ہے حکومتی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے. اس رپورٹ کے بعد کیا اگلا آئی ایم ایف پروگرام اگر پاکستان اس میں جاتا ہے تو پاکستان کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں؟ اور آئی ایم ایف کی اس ٹائمنگ کیا کہیں گے، رپورٹ کی ٹائمنگ اس وقت ہی کی جاری ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ تو جولائی کی تھی، ہم نے ابھی جاری کیا، وقت دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بات ٹل جائے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 26ویں ترمیم پہ بھی اس رپورٹ پہ بہت کچھ لکھا گیا، اور پھر وہ 27ویں ترمیم منظور کرانے کے بعد اس کو جاری کیا گیا تاکہ 27ویں نہ رک جاتی. تو ٹائمنگ اب آئی ایم ایف نے کیونکہ پیسے دینے تھے تو وہ پیسے دینے کے لیے کنڈیشن تھی 8 دسمبر سے پہلے جاری کرنی ہے تو جاری کر دی. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں جو آئی ایم ایف نے باتیں کی یہ دنیا تک اب چلی گئی ہیں، اب یہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد اگر حکومت نے ان پہ جو ہے کام نہیں کیا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا یہ گیپس ہیں، لیکن کچھ دال میں کالا ہے، کچھ تو ایسا ہے جس کو یہ چھپا رہے تھے، روک رہے تھے.
اب اس پہ آگے عمل نہیں ہوا، اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو شاید ہم یہ پروگرام کے بعد IMF ہمیں اگلے پروگرام میں اور شرائط کڑی کر دے اور شاید نہ دے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو یہ رپورٹ جو ہے اگر یہ غلط ہے تو حکومت اس کی آگے تردید کرے، لیکن حکومت نے خود شائع کر دی ہے. اور اگر یہ صحیح ہے تو حکومت اس پہ اپنا ایکشن پلان دے کہ وہ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلے گی. اور جو ان پہ 5,300 ارب روپے کے معاملات اور 5 سے 6.5% جو GDP کا وہ کہتے ہیں کہ ہر سال کرپشن اور دوسری چیزوں میں نظر ہو رہا ہے، وہ کہاں ہو رہا ہے؟ حکومت اس پہ کیوں نہیں بات کرتی؟ منسٹر صاحب، علانور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. IFC کی آپ نے بات کی تو NFC SIFC کی آپ نے بات کی. SIFC کا ملک کے لیے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ 5,300 ارب کے حوالے سے جو کرپشن ہوئی، اس کو آپ IMF کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور قوم کو کیا پیغام ہے؟ اور ساتھ ساتھ 3,000 ارب روپے کا وفاق قرضدار ہے خیبر پختونخوا کا، تو اس حوالے سے وفاق کے ساتھ رابطہ ہے کہ آگے آنے والے میٹنگ میں اس پہ بات کریں گے یا یہ قرضہ وفاق سے خیبر پختونخوا کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنا کلیم تو کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں، وہ اس پہ میں تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں آگے NFC کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ NFC کی رقم میں بھی پنجاب کو زیادہ دی گئی، ہمیں کم دی گئی، بعد میں ہمیں پورا کر دیں گے، یہ تو صحیح ہے. SIFC کی بات یہ کہ میں ہمیشہ اس پہ میرے 2 اوپینین ہیں. ایک اوپینین میرا یہ ہے کہ SIFC نے چند ایک اچھی چیزیں بھی کی ہیں. ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو ہے انہوں نے، حکومت سے نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ SIFC کے تھرو ہوا. ڈالر کے معاملے میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا، اس کے کنٹرول، اس ملک سے جو باہر جا رہا تھا اس میں بھی اچھا کام کیا. 1 ونڈو آپریشن کے تمام ملک میں جو ہے ایک جگہ پہ سرمایہ کاری آئے اور سرمایہ کار وہاں سے جو اپنے سارے کام کر لے، وہ بھی اچھا کام کیا. لیکن جو حکومت کے ساتھ اس میں 2 لوگ ہیں، 2 طریقے کے لوگ ہیں. ایک ہے حکومتی ارکان اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہوں، اگر آپ کا پارٹنر اناڑی ہونا تو اچھے کھلاڑی کو بھی آؤٹ کرا دیتا ہے. تو اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے بہت بڑے ایشوز ہیں، اور اس رپورٹ کے بعد تو کریڈیبلٹی ہوا میں اڑ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC اب جو اینول رپورٹ وغیرہ ہے وہ بھی جاری کرنی پڑے گی، اور حکومت کو اس کو اور جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جو IMF کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے، اس پہ حکومت اب جواب دے. 5,300 ارب روپے کرپشن کے حوالے سے IMF کو، اور سر وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہو رہی. کس کی؟ وزیر اعلیٰ جی خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہو رہی. اس ملاقات نہ ہونے کی بہت وفاق میں بھی ایشو ہے، صوبے میں بھی ایشو ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. کیا صوبائی معاملات پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے چونکہ آپ وزیر خزانہ ہیں، اور کتنا کن چیزوں پہ اثر پڑ رہا ہے فیصلہ سازی میں؟ دیکھیں فیصلہ، ایک منٹ، ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کرپشن کی 5,300 ارب کی بات کی گئی ہے. سب سے زیادہ کرپشن اس پہ کس کی نشاندہی کی گئی؟ کیا وہ سرکاری سطح کی بات ہو رہی ہے یا اس پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے؟ دیکھیں جو اس میں آخری سوال پہلے یہ کہ ایلیٹ کیپچر، پھر ایلیٹ کیپچر سے بیوروکریسی، پولیٹیشین، پھر پولیٹیشین سے جوڈیشری، جہاں سے، تو وہ ایک انہوں نے پورا چین ایفیکٹ بتایا. مطلب اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کی یا ایک خاص وزیر کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نیکسس ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے جو ہے ملک میں یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. جو آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی، دیکھیں ہمیں تو بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ ہمارے نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں اور انہوں نے ایک پالیسی گائیڈنس لینی ہے. حکومت کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خوف ہے کہ وہ پالیسی گائیڈنس وہ انہوں نے یہ لینی ہے کہ آگے ڈیولپمنٹ پالیسی کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا، کابینہ کس طرح کی بننی چاہیے، کہاں کہاں آپ کو کام کرنا ہے. جیسے میں پچھلی دفعہ ملا تھا تو مجھے ناراض ہوئے تھے کہ جنگلات جو ہے اس وقت پاکستان کو، ان دنوں میں سیلاب وغیرہ بھی تھے، تم لوگ اس پہ جو ہے اپنی جو کر رہے ہو کام اس پہ کیوں نہیں بتا رہے، اور مزید اس پہ کیا کیا کرنا ہے. خان صاحب جو ہے میرے سے ناراض ہوئے، عمران خان صاحب، کہ آپ لوگ نے جو پورے پاکستان میں جنگلات اگر کہیں لگے تو ہمارے لگے. بلین ٹری تھا، 10 بلین ٹری میں نے وہاں شروع کیا تھا جس کو وفاق نے، شہباز شریف حکومت. تو ہمیں تو فرق پڑتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو نہ ملانا غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور جس کے پاس عدالتی احکامات بھی ہو. میرے خیال سے آج وہ 7ویں دفعہ گئے اور ایک بڑے جسے کہتے ہیں کہ ریسپیکٹفل اور ڈگنیفائڈ وے سے گئے، جو اس سے ایک رات پہلے جو علیمہ خان صاحبہ اور ان بہنوں کے ساتھ ہوا رات کو،